الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ سب سے پہلے اور اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ امت مسلمہ میں پیدا کرنے کا مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک معزز کتاب قرآن پاک نازل کیا۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی معزز کتاب ہے جو ہمیں قیامت کے دن تک ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم قیامت کا ذریعہ تب بنے گی، بخشش کا ذریعہ تب بنے گی جب ہم اچھے سے تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ٹھہر کر قرآن پاک ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن پاک کو ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مفہوم یہ ہے کہ ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنے کا مطلب تجوید کے ساتھ پڑھو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو صحیح سمجھ کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم آج قرآن قاعدہ شروع کرنا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اچھے تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں۔ چلیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کو سب سے پہلے معزز سامعین، اس ویڈیو کو سب سے پہلے سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ میں روزانہ میں ویڈیو بھیجوں گی انشاءاللہ، آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو تجوید سکھانے کے لیے، قرآن پاک پڑھانے کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنانا چاہتی ہوں۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ جی ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر اول، حروف مفردات۔ تختی نمبر اول، حروف مفردات۔ مفردات کا معنی ہوتا ہے الگ الگ۔ اسی طرح یہ حروف سب الگ الگ ہیں، کوئی حروف ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ تختی نمبر اول، حروف مفردات۔ الف، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ الف اپنے سامنے والے دو دانتوں کو نچلے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے لگانا، اس سے الف ادا ہوتا ہے۔ الف، با سختی سے نہیں کرنا، اب با ایسے ادا نہیں کرنا، یہ لفظ غلط ہوتا ہے۔ صحیح لفظ ہے با، نرمی کے ساتھ نیچے والے ہونٹ اور اوپر والے ہونٹ کے ساتھ ملانا۔ الف، با نرمی کے ساتھ۔ سا کیسے ادا کرنا ہے؟ اپنے نرمی حصے کے ساتھ، حروف یہ نرم ہے۔ سا، زبان کی نوک، حروف یہ نرم ہے۔ سا، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ۔ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ۔ سا، جیم، ہا، حلق سے ہا، خو موٹے حروف میں سے ہے۔
خو، جیسے ہم موٹے حروف ادا کرتے ہیں، جس طرح ہم شروع کرتے ہیں اسی طرح ہم الف کو بھی اسی طرح ہی ہم ادا کرنا ہے۔ خو، موٹے حروف میں سے موٹی آواز نکال کے خو، خو، یہ بھی حروف حلقی ہے۔ خو، دال، اب یہ ہم نے پڑھا ہے دال۔ اس لام کو ہم نے قلقلہ یعنی ہلانا نہیں، اپنی زبان کو جہاں پر ہم آخری الفاظ کے لیے روکتے ہیں وہیں رکے رکھنا ہے۔ دال، رال، رو، زا، سین، صاد، صاد۔ دال کو زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کے بائیں طرف اور دائیں طرف لگے، ٹھیک ہے، ایک دم سے نکلنا بہت مشکل ہے، اسی طرح بائیں طرف سے آسان طریقے سے لگے اور دائیں طرف سے مشکل۔ صاد، صاد۔ دال کو بھی ایسے ہی ادا کرنا ہے ہم نے۔ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں صوت، تا پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط حروف ہے۔ صاد، زود، طوا، طوا، طوا۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے لگے، کہاں سے؟ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے لگے، وہاں سے طوا، 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 طوا۔ ہم الف کو بھی ساتھ ہی موٹا کریں گے۔ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں طوا، یہ حروف غلط ہے، ہم الف کو ادا نہیں کرتے موٹے حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ طوا، ظوا، ظوا، صاد، صاد۔ دال کو زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کے بائیں طرف اور دائیں طرف لگے، ٹھیک ہے، ایک دم سے نکلنا بہت مشکل ہے، اسی طرح بائیں طرف سے آسان طریقے سے لگے اور دائیں طرف سے مشکل۔ صاد، صاد۔ دال کو بھی ایسے ہی ادا کرنا ہے ہم نے۔ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں صوت، تا پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط حروف ہے۔ صاد، زود، طوا، طوا، طوا۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے لگے، کہاں سے؟ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے لگے، وہاں سے طوا، 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 طوا۔ ہم الف کو بھی ساتھ ہی موٹا کریں گے۔ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں طوا، یہ حروف غلط ہے، ہم الف کو ادا نہیں کرتے موٹے حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ طوا، ظوا، ظوا، عین، عین، عین حلق کی بیچ سے نکلتا ہے، عین، عین۔ اور ہا، ہا اور عین یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے، ہا، عین، عین۔ غین، غین، غین ہم ادا کرتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے۔ غین حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے غین نکلتا ہے، غین، غین یہ حروف نہیں ہے، ادا صحیح ہوا۔ غین، فا، قاف، قاف موٹے حروف میں سے قاف، کاف،
لام میم نون واو ہا، ہا سینے سے ادا ہوگا، ہا حمزہ یا ہم ہا حمزہ، ہا کی آواز بھی آئے ہیں لاسٹ میں سے، حمزہ یا جزاکم اللہ خیرن احسن الجزاء فی الدارین۔ اس چینل کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن احسن الجزاء فی الدارین۔